فرض کا نافرض کر لیا تو عمران خان کتنا عرصہ باہر رہیں گے؟ 10 سال یا میاں نواز شریف صاحب کی طرح 5 ساڑھے 5 سال؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان سیاست کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ لوگوں کو موبلائز کر لیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کو ہپناٹائز کر لیتے ہیں، اپنے سحر میں لے لیتے ہیں۔ عمران خان باہر اگر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے فرض کیا، وہاں وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے جیسے آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ روزانہ 3 نہیں تو 2 نہیں تو 1 تقریر تو ضرور پاکستانیوں کے لیے کیا کریں گے، پاکستانیوں کو مخاطب کیا کریں گے۔ تو جس طرح سے عمران خان کی شخصیت ہے، جس طرح عمران خان نے خود کو ثابت کیا ہے، پروو کیا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ اگر ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، وہاں ان پر کسی قسم کی میڈیا میں آنے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور سوشل میڈیا وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس طریقے سے عمران خان کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور کہاں تک لے جاتا ہے۔ عمران خان اگر پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، فرض کیا ہے، تو وہاں وہ 6 مہینے نہیں نکالیں گے، لوگوں کو اس طرح سے موبلائز کریں گے کہ ان کو باہر بھیجنے والے اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ عمران خان تو ان سے جیل میں نہیں سنبھل رہا، دوسرے ملک میں ہوں گے، پاکستان سے باہر ہوں گے، جس ملک میں بھی ہوں گے، دبئی میں ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے، برطانیہ میں ہوں گے، سعودی عرب میں ہوں گے، یا جس بھی ملک میں ہوں گے، تو عمران خان زیادہ سے زیادہ 6 مہینے باہر رہیں گے، اور ان لوگوں کے لیے اس طرح کا وہ ماحول بنا دیں گے، اس طرح کے وہ حالات بنا دیں گے کہ عمران خان کو واپس لاتے ہی بنیں گی ان لوگوں کے لیے جو ان کو باہر بھجوا دیں گے۔ ایک اور فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ان کی جگہ پر کون معاملات زیادہ تندی سے، تیزی سے، بہترین طریقے سے سنبھال سکتا ہے؟ آپ کی نظروں میں کون ہو سکتا ہے؟ شاہ محمود قریشی؟ نہیں، ان کے نام پر تو کراس لگا دیں۔ 2 شخصیات رہ جاتی ہیں جو عمران خان کی پارٹی کو سنبھال سکتے، جن میں سے ایک پر عمران خان ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ وہ ایک تو ہیں بشرا بیگم، ان کے حوالے عمران خان پارٹی کے معاملات کر سکتے ہیں، سیاست ان کے سپرد کر سکتے ہیں۔ دوسری عمران خان کی سسٹر بہن علیمہ خان، یا کوئی ان کے علاوہ عمران خان کی سسٹر، اس کے حوالے عمران خان اپنی پارٹی کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے حوالے اپنی پارٹی کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں کہ یہ ہم فرض کر رہے ہیں، حقیقت میں شاید ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ فرض کیا کہ عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، سیاست سے تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں، تو عمران خان کس کو پارٹی کا لیڈر بنائیں گے؟ کس کے حوالے پارٹی کریں گے؟ بشرا بیگم کے، یا پھر علیمہ خان کی، یا جو بھی عمران خان کی دوسری بہن ہے، تیسری بہن ہے؟ تو ان میں سے کس کے ہاتھوں میں پارٹی مضبوط رہے گی، متحد رہے گی اور فعال رہے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بشرا بیگم کے ہاتھ میں، یا پھر علیمہ خان یا عمران خان کی کوئی بھی بہن اس کے ہاتھ؟ ویسے میری یہ رائے ہے، جس طرح سے عمران خان نے پارٹی کو مضبوط کر رکھا ہے، جس طرح سے پارٹی کے معاملات عمران خان بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں، بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بے باک ہو کر، اسی طریقے سے اگر پارٹی کے معاملات چلانے ہیں تو پھر کون سی شخصیت بہترین ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ عمران خان کی کوئی بھی ایک بہن۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی طرح جرأت مند ہوں گی، دلیر ہوں گی، بہادر ہوں گی، اور اسی طریقے سے پارٹی کو متحد کر رکھیں گی، اور اسی طریقے سے پارٹی کو مضبوط رکھیں گی جس طرح سے عمران خان نے رکھی ہوئی ہے؟ تو اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ ڈی این اے کا ہوتا ہے، انسان کے خون میں کیا ہے۔ اگر وہ کمی کمین کا خون ہے تو آپ کو اس کے کردار میں بالکل واضح نظر آئے گا کہ یہ کون سا خون ہے۔ اگر کوئی اچھی شخص کا نسل ہے تو اس کے کردار سے بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کیسا شخص ہے۔ آپ ذرا آزما کے دیکھ لیں، اپنے ارد گرد نظر ڈال کر دیکھ لیں، علیمہ خان کے حق میں نے کیسے ووٹ دے دیا، یا عمران خان کو کوئی بھی سسٹر وہ پارٹی کو سنبھال سکتی ہے، یہ میں نے کس بنیاد پر اپنی رائے قائم کی؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے عمران خان کے ساتھ علیمہ خان کی، عمران خان کی بہنوں کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے۔ عمران خان کو جس کنڈیشن میں وہاں پہ رکھا گیا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ مسائل ہیں، جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے بیڈ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پنکھا بھی نہیں ہے، یہ ایک پنکھا ہے وہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، اور وہاں پہ جو سہولتیں ہیں، کھانے کی کیا صورتحال ہے عمران خان کے لیے وہاں بیٹھ سے ملاقات کے بعد ایسے مواقع پر عموماً بہنیں اور مائیں یہ تک کہتی ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بھائی جیل میں رہ کر اس کو صحیح خوراک نہیں دی جا رہی، اتنا زیادہ کمزور ہو گیا۔ لیکن عمران خان کی بہن کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کا ویٹ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، وزن بڑھ گیا تھا، تو یہاں جیل میں رہتے ہوئے اب ان کی فٹنس بہت بہتر ہو گئی ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ
स्मार्ट नजर आते हैं। इससे अंदाजा चले कि आप लोगों का किस खानदान से पाला पड़ा है, किन लोगों से पाला पड़ा है। इनके डीएनए में, इनका खून में बुज़दिली कहीं नजर नहीं आती। इमरान खान जिस तरह बात करते हैं, उनकी बहन की तरफ से भी बिल्कुल वही बात की गई। आपने ये देखा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत का नहीं सोचा था, 20 लोगों को ऐसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में, खैबर पीके की बात कर रहा हूँ, 20 एमपीएज ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, उनको इमरान खान ने निकाल बाहर किया था। इसी तरह से जहांगीर तरीन, अलीम खान, ऐसे बड़े बड़े लोगों को निकालना क्या कोई आसान काम था? बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कर दिखाया। ऐसा कोई जुर्रतमंद बहादुर लीडर ही कर सकता है। और उनकी बहनें बिल्कुल जिस तरह से इमरान खान सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान बेबाक हैं, बेखौफ हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते, कुछ भी गलत नहीं सुनते, ना कुछ गलत कहते हैं। फिर आप बताइए कि इमरान खान अगर पार्टी से थोड़ा सा परे होते हैं तो जिम्मेदारी कौन बेहतरीन तरीके से, खुश उसलूबी से निभा सकता है? मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान की बहन अलीमा खान या कोई भी दूसरी उनकी बहन, वही ये जिम्मेदारी को बड़े आसान तरीके से पूरा कर सकती हैं, निभा सकती हैं। आखिर पे मैं आपको एक बार फिर याद करा दूं कि दोनों बातें हमने मफरूज़ों पर की हैं। बिलफर्ज ऐसा होता है तो फिर ये होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।